اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام مہمان خصوصی جناب سہیل انجم صاحب، میرے آج کے مہمانان، اساتذہ کرام، والدین اور دیگر آگے مہمانان، اور خصوصاً میرے نانہالوں کو السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ میں آج کے موضوع پر کچھ بیان کروں، موضوع کے لیے تو ہم نے ایک اس موضوع کے اس سبجیکٹ کے ماہر کو بلایا ہے، اور وہ انشاءاللہ آج کے اس موضوع پر، اس مسئلے پر کھل کر بات کریں گے، ہمیں بتائیں گے۔ میں اس سے پہلے اپنے مہمان خصوصی اور ان حضرات سے جو پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمدرد کی بچوں کی یہ محفل، اس کو آغاز ہوئے تقریباً 40 سال ہونے کو ہیں، لگ بھگ 40 سال، اور یہ حکیم محمد سعید شہید پاکستان نے اس کا آغاز کیا تھا جب وہ اپنی بہت ہی محنت اور اپنی دن بھر کی، عمر بھر کی تکالیف کے بعد جب انہوں نے محسوس کیا کہ بڑے جو ہیں ان کے اندر بہت کم بہتری آ رہی ہے، تو انہوں نے اس وقت بڑوں سے مایوس ہو کر یہ نونہال اسمبلی چھوٹے بچوں کے لیے قائم کی۔ اور آپ جانتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ لگ بھگ 40 سال ہو گئے ہیں، اس وقت کے جو بچے جو اس نونہال اسمبلی میں شمولیت کرتے تھے، وہ آج اس ملک کو خدا کے فضل سے گائیڈ کر رہے ہیں۔ بہت سے بچے آج جوانی کی حدود سے بھی نکل کر بڑھاپے میں شامل ہو چکے ہیں، اور وہ اس اسمبلی کے اثر سے نہایت شاندار اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ میں ہمدرد کے بارے میں کہنا چاہتا تھا۔ حکیم سعید کی قائم ہوئی اسمبلی کی جس طرح آج بھی ان کی دختر نیک اختر محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ اسی مشن اور اسی جذبے سے اس کو چلا رہی ہیں، تو ہم اس ایوان کی طرف سے، آج کی اس اسمبلی کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میرا ایک فریضہ یہ بھی لگایا گیا ہے کہ میں مہمان خصوصی کا تعارف کراتے ہوئے انہیں خطاب کی دعوت دوں۔ تو مہمان خصوصی جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میری طرح وہ بھی استاد رہے ہیں۔ میں تو ایک چھوٹا اسکول میں استاد تھا، اور وہ یونیورسٹی کے استاد رہے ہیں۔ 25 سال تک انہوں نے تدریسی خدمات انجام دی ہیں، اور آج وہ سرحد چیمبر آف کامرس، جو آپ جانتے ہیں کہ تجارت اور کاروباری لوگوں کی بہت بڑی تنظیم ہے، یہ اس کے سیکرٹری کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ ایک صاحب تصنیف انسان ہیں، لکھنے والے ہیں۔ ان کی ایک کتاب گوتم کے دیش میں چھپی ہے، اور مجھے تو آج ہی پتہ چلا ہے، اور میری خواہش ہوگی کہ میں بھی اس کتاب کو پڑھوں، دیکھوں۔ آپ لوگ بھی کتابیں پڑھا کریں اور دیکھا کریں،
اور ان کی کتاب دیکھیں گے ہم، اور ایک اور اردو ادبی جریدہ اضراب کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ تو یہ تو مہمان کا تعارف ہو گیا، میں تھوڑا سا پھر پیچھے جاتا ہوں کہ آج کے موضوع کی طرف۔ تو آج کا موضوع آن لائن تحفظ، خاص کر بچوں کے لیے۔ آن لائن یعنی جو کچھ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، جو کچھ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، اس کو آن لائن کہتے ہیں۔ تو جب آپ نے بچوں نے بہت کچھ بتایا کہ کیا کیا نقصانات ہیں، ان کا کیا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ اقبال کا یہ شعر ہے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہیں کہ جوانوں کو پیروں کا، پیر کہتے ہیں اردو میں، فارسی میں بوڑھے انسان کو، تو جوانوں کو پیروں کا استاد کر، جوانوں کو بڑوں کا، بوڑھوں کا استاد بنا دے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج ایک ایسا دور آ گیا ہے، میں تو یہ خود سمجھتا ہوں، میں جب سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کے بارے میں پھنس جاتا ہوں، میرے بہت کم نالج ہے اس معاملے میں، تو پھر میں اپنے سے چھوٹوں سے پوچھتا ہوں کہ آئیں یہ بتائیں یہ کیسے ہوگا، وہ 1 منٹ میں، پھر اگر ان کو بھی نہیں پتہ لگتا تو پھر وہ اپنے سے چھوٹوں سے پوچھتے ہیں کہ آئیں ہمارا یہ مسئلہ حل کریں۔ تو یہ ایک اقبال کا جو وہ تھا، ایک نظریہ تھا، ایک خواب تھا، وہ پورا ہو رہا ہے کہ آج کے جوان پیروں کے استاد بن چکے ہیں اس موضوع میں۔ لیکن پھر بھی بچوں سے، جوانوں سے غلطی ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ ہر چیز کے مثبت اور منفی پہلو ہوتے ہیں۔ اگر انٹرنیٹ کے فوائد ہیں تو اس کے نقصانات اور کوئی نہیں ہیں، لیکن اس کے غلط استعمال سے نقصان ہو سکتے ہیں۔ تو آج مہمان خصوصی بھی ہمیں بتائیں گے، ہمیں بچوں نے بھی بتایا، اور پھر یہ والدین کا بہت بڑا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی رہنمائی کریں، ان پر نظر رکھیں اور ان کو بتائیں کہ انہوں نے کیا چیز دیکھنی ہے، کیا نہیں دیکھنی۔ میں بلا تردد دعوت دیتا ہوں اپنے مہمان خصوصی محترم سہیل انجم صاحب کو کہ وہ تشریف لا کر آج کے موضوع پر ہمیں قیمتی آراء سے مستفید فرمائیں۔ جناب سہیل انجم۔ السلام علیکم۔ آپ اتنے پیار سے وعلیکم کہتے ہیں کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ میں بار بار سلام کرتا رہوں اور آپ بار بار جواب دیتے رہیں۔ محترمہ اسپیکر صاحبہ، نونہال اسمبلی، محترمہ قائد حزب اقتدار اور قائد اختلاف، محترم اساتذہ کرام، منتظمین ہمدرد فاؤنڈیشن، اور بہت سارے پیارے پیارے پھولوں اور کلیوں، مجھے آج یہاں آ کر جتنی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی صحبت مجھے آج سے کئی سال پہلے اس زمانے میں لے گئی ہے جب میں بھی آپ کی طرح اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ میرے یہاں آنے کی ایک بڑی اور اہم ترین وجہ جو ہے وہ ایک لفظ ہے، اور وہ لفظ ہے نونہال۔ آج سے 55 سال پہلے میرے والد صاحب نے، جب میں اتنا پڑھ چکا تھا کہ میں اردو پڑھ سکتا تھا، تو ہمارے گھر میں
نونہال کا جو پرچہ ہے، جو مجلہ ہے، وہ لازماً آیا کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جو دوسرے جرائد یا رسالے دستیاب تھے ان میں جناتی کہانیوں اور پریوں اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تھا، جبکہ نونہال جو ہے وہ حقیقتاً نونہالوں کی تربیت کا ایک پرچہ نہیں بلکہ میں اس کو ایک ادارہ سمجھتا ہوں جس نے کئی نسلوں کی تہذیب و تربیت کی ہے۔ بچوں، آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں آپ کی اس عمر میں آپ کے دو کام ہیں۔ ایک، آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اور دوسرا جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے، آپ نے اچھی تربیت حاصل کرنی ہے۔ تعلیم کے لیے تو آپ کے اساتذہ کرام اسکولوں میں موجود ہیں، گھروں میں مائیں بھی بچوں کو پڑھاتی ہیں، لیکن آپ کی تربیت کرنا سارے معاشرے کا فرض ہے۔ آپ اچھی تربیت کر کے جب اس دور عمر سے نکل کر اگلے دور میں پہنچیں گے تو آپ ایک اچھے پاکستانی، ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان ہوں گے، تو یہی اس قوم کی ترقی کا زینہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو مانیں۔ دوسری بات جو ہم پر فرض ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، جن کاموں کا انہوں نے حکم دیا ہے وہ کریں، اور جن کاموں سے انہوں نے منع کیا ہے ان سے پرہیز کریں۔ اور ہمارے دین کا جو سٹرکچر ہے اس کا جو تیسرا پہلو ہے وہ حسن اخلاق ہے، کہ آپ لوگوں سے اچھے سلوک کریں، سب کے ساتھ، بڑوں سے چھوٹوں سے۔ یہ بتائیں سب بچے، آپ میں سے نیند کس کس کو آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑے کھڑے جن کو نیند آ رہی ہے۔ شاباش شاباش، جھوٹ مت بولیں، سچ سچ بتائیں۔ 3-4 کو تو میں دیکھ سکتا ہوں۔ جس جس کو نیند آ رہی ہے اس کا ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے سر کو ذرا ہلا دیں۔ اچھا، اب پتہ لگے۔ تھینک یو۔ آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی حساس موضوع ہے، یہ ایک انتہائی خطرناک موضوع ہے۔ وہ موبائل یا وہ انٹرنیٹ جس کا بنیادی منصب، جس کا بنیادی کام رابطہ یا کمیونیکیشن ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ دونوں ادوار کے موبائل دیکھے ہیں جہاں صرف سادہ موبائل ہوتا تھا اور اس میں صرف ہم یا کال کر سکتے تھے یا میسج کر سکتے تھے۔ اس کے بعد اسمارٹ موبائلز کا دور آیا تو لگتا ہے کہ ساری دنیا ہمارے ہینڈ سیٹ میں آ گئی ہے۔ ہم ایکسپوزڈ ہیں، ہم چھپے ہوئے نہیں رہے۔ میں جس طرح کئی مقررین نے کہا کہ انٹرنیٹ کی افادیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر جو جدید ترین اختراعات آئی ہیں اس میں، مثلاً آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آپ یقین کریں میں اپنے دفتری کام کا 80% حصہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جنریٹ کرتا ہوں۔ تمام رپورٹس، سپیچز، ریویوز، یہاں تک کہ آج یہ جو میں سپیچ چھوٹی سی لکھ کے لایا ہوں وہ بھی میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ GPT سے جنریٹ کی ہے۔ رائٹ، سو جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ دنیا کو اگلے 2-3 سال میں تبدیل کر دے گا۔ تو اگر ہم آپ پر یہ قطغن لگا دیں، اگر ہم آپ پر پابندی لگا دیں کہ آپ اس کو استعمال نہ کریں، تو ہم آپ کو علم اور معلومات کے ایک بڑے خزانے سے دور رکھیں گے، تو یہ بھی درست بات نہیں ہے۔ جو چیز آپ کے لیے سب سے زیادہ اور میرے لیے بحیثیت ایک والد کے اور بحیثیت ایک دادا نانا کے سب سے زیادہ قابل تشویش ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔
سوشل میڈیا جس میں فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ایون واٹس ایپ گروپس، یہ سارے شامل ہیں، یہ آپ کو آپ کی زندگی کو پرائیویٹ رہنے نہیں دیتے۔ جب آپ اپنی پرائیویسی، جب آپ اپنی خلوت جو ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو آپ کئی مصیبتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں آپ نے اپنے اسکول یونیفارم میں اپنی ایک تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ اب سوشل میڈیا پر سب لوگ برے بھی نہیں ہوتے اور سب لوگ اچھے بھی نہیں ہوتے، بلکہ کچھ تو بہت برے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنی تصویر اپنے اسکول کے یونیفارم میں شیئر کرتے ہیں تو یقین رکھیں وہ صرف آپ کے دوستوں اور آپ کے احباب تک نہیں جاتی، اس تصویر پر آپ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اب آپ نے جب اسکول یونیفارم میں اپنی تصویر شیئر کی تو آپ نے اپنا ایک پتہ ان لوگوں کو بتا دیا کہ یہ بچہ فارورڈ گرلز ہائی اسکول اسمائی گیٹ میں پڑھتی ہے یا پڑھتا ہے۔ ویسے میں ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کی خاص طور پہ جو قائد حزب اختلاف ہے وہ مجھے بہت عزیز ہیں، میں آج پہلی دفعہ ان سے ملا ہوں، لیکن جس اسکول میں یہ پڑھتی ہیں فارورڈ اسکول فار گرلز میں، ایسا ہی ہے، میں 1966 میں اسی اسکول میں داخل ہوا تھا، تو میری تعلیم بھی فارورڈ ہائی اسکول اور شفیع صابر مرحوم صاحب کی منہون منت ہے۔ یہ تالیاں زیادہ فارورڈ اسکول والوں نے بجائی ہوں گی، تھینک یو۔ تو آپ نے اپنی تصویر تو شیئر کر لی، لیکن آپ نے اپنا پتہ بتا دیا۔ ہم نے کیا کیا، ہم آج شام کو سارے گھر والے فرض کریں میکڈونلڈ میں یا کسی جگہ کھانا کھانے گئے، ہم نے وہاں اپنا اسٹیٹس شیئر کر دیا کہ جی آج ہم سب گھر والے اس وقت فلاں ریسٹورنٹ میں موجود ہیں۔ آپ نے اس علاقے کے چوروں کو دعوت دے دی کہ آج اس گھر میں کوئی نہیں ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، رائٹ۔ خاص طور پہ میں جو کچھ چیزیں ہیں جو میں خاص طور پہ 5 چیزوں کا میں ذکر کروں گا اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ پہلا اصول، کچھ بھی چیز شیئر کرنے سے پہلے سوچیں کہ کیا یہ جو کچھ میں شیئر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، چاہے وہ تصویر ہے، چاہے وہ ویڈیو ہے، چاہے وہ اسٹیٹس اپڈیٹ ہے، کیا یہ شیئر کرنا ضروری ہے؟ اس کے بغیر میری زندگی گزر سکتی ہے؟ اور اس شیئر کرنے سے مجھے کیا کیا متوقع نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ایکچولی میرے لیے کسی بھی مجمع سے بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے، خصوصاً اگر بزنس کمیونٹی ہو یا بڑے لوگ ہوں۔ ان بچوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو ان کے وہ ذہنی سطح پر لانا پڑتا ہے۔ آسان لفظ بولنا میرے لیے مشکل ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو انگیج رکھوں اور آپ لوگوں سے یہ بات جب کر رہا ہوں تو میری خواہش ہوگی کہ یہ آپ تک پہنچ جائے۔ شیئر کرنے سے پہلے کریں۔ ایک اور چیز جو آج کل بہت عام ہے وہ ہے فرینڈ ریکویسٹ۔ آپ کسی وقت بھی ہوتے ہیں، کوئی آپ کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج دیتا ہے، جب تک آپ کسی کو ذاتی طور پر جانتے نہ ہوں اس کی فرینڈ ریکویسٹ قبول نہ کریں۔ ممکن ہے اس نے کسی خاص مقصد کے لیے اپنا بہت اچھا پروفائل بنایا ہے اور وہ حقیقت میں وہ شخص وہ نہ ہو جو اس کا پروفائل بتا رہا ہے۔ سو کائنڈلی فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیں۔ تیسری بات، تصاویر اپنی اور بالخصوص اپنی فیملی کی تصاویر قطعاً
انٹرنیٹ پر کسی بھی پلیٹ فارم پر شیئر نہ کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ جب آپ کوئی تصویر شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کی ملکیت نہیں رہتی، وہ کس کے پاس جا رہی ہے، کہاں کہاں جا رہی ہے، آپ کو نہیں پتا۔ آپ نے اگر اپنی بڑی بہن کی یا امی کی، خالہ کی، کسی کی تصویر وہاں شیئر کر دی تو اس کو کئی طریقے سے، برے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ چوتھی چیز، اب یہ تو تمام وہ چیزیں تھیں جو میں نے اب تک بیان کی جو آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ فرض کریں اپنی کسی بے احتیاطی کی وجہ سے آپ انٹرنیٹ پر کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، کسی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، کوئی آپ کو آپ کی تصاویر کی وجہ سے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پہلا کام یہ کریں کہ اپنے کسی قابل اعتماد بزرگ، چاہے وہ آپ کی امی ہو، چاہے آپ کی خالہ پھپھو ہو، گھر میں بڑا بھائی ہو، بہن ہو، یا ایون اساتذہ ہو، ان کے ساتھ شیئر کریں۔ یاد رکھیں کہ قانون اور مجرم ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، تو اگر کوئی سائبر کرائم کرنے والے لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ جرائم کرتے ہیں، تو آپ اطمینان رکھیں کہ یہاں سائبر کرائمز کا قانون بھی موجود ہے، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی جو سائبر صلاحیت ہے وہ ان مجرموں سے زیادہ بڑھ کے ہے۔ تو کئی ایسے کیس ہوئے ہیں جب بچوں نے یا نونہالوں نے اپنا معاملہ شیئر کیا ہے اپنے کسی بزرگ کے ساتھ، تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آیا ہے اور مجرموں کو سزا بھی ہوئی ہے۔ سیکنڈ لاسٹ تھنگ جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آخری سے ایک پہلی، وہ ہے اسکرین ٹائم۔ میرے موبائل میں ایک ایسی ڈیوائس ہے جو مجھے ہر ہفتے کے آخر میں مجھے خود بخود بتا دیتی ہے کہ اس ہفتے میں نے کتنا ٹائم موبائل پہ سرف کیا، کتنا ٹائم میں نے فیس بک پہ سرف کیا، کتنا ٹائم میں نے واٹس ایپ پہ کیا، اور کتنا ٹائم میں نے واٹس ایپ بزنس پہ کیا۔ میرے کام کی تقاضا ہے اس کا کہ میں اس کے اوپر استعمال مجھے کرنا ہوتا ہے۔ تو جب میں دیکھتا ہوں کہ میرا وہ اسکرین ٹائم پچھلے ہفتے میں میرے اپنے جو بجٹ ہے میں نے ٹائم کا رکھا ہوا ہے اس سے زیادہ ہو گیا ہے، تو وہ میں پھر اگلے ہفتے تھوڑا سا محتاط ہو جاتا ہوں۔ تو اسکرین ٹائم جو ہے یہ نہ صرف آپ کی آنکھوں کو متاثر کرتا ہے بلکہ آپ کے ذہن کو بھی متاثر کرتا ہے۔ میری والدین سے خصوصاً یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اسکرین ٹائم کا کرفیو لگا دیں۔ میرے اپنے گھر میں 45 منٹ کا ٹائم ہے، جو میرے 3 پوتے پوتیاں ہیں تو وہ ان کو ایک 24 گھنٹے میں 45 منٹ الاؤڈ ہے، اور وہ بھی ایک شرط کے ساتھ جو میرا آخری پوائنٹ ہے، دیٹ از اسی موبائل کے اندر پیرنٹل گائیڈنس کے پیرامیٹرز موجود ہیں۔ آپ اپنے بچوں وہ موبائل جو بچے استعمال کرتے ہیں اس پر پیرنٹ گائیڈنس لگا سکتے ہیں کہ فلاں ویب سائٹ یا فلاں پلیٹ فارم اس پر کھل سکے اور فلاں پلیٹ فارم اس پر نہ کھل سکے۔ یاد رکھیں کوئی بھی چیز جو بنائی جاتی ہے، کوئی بھی چیز جو ایجاد کی جاتی ہے، وہ بذات خود نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے، اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کمہار آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کمہار کون ہوتا ہے؟ آج کل کے بچوں کو شاید پتہ نہ ہو۔ کمہار وہ بندہ ہوتا ہے جو مٹی کے برتن بناتا ہے، مٹی کا پیالہ بناتا ہے۔ کمہار نے تو مٹی کا پیالہ بنا دیا، اب ایک بندہ اسی پیالے میں آب زمزم پیتا ہے اور کوئی اور بندہ اسی پیالے میں کوئی خراب مشروب پیتا ہے، تو قصور پیالے کا تو نہیں ہوا، قصور کمہار کا بھی نہیں ہوا، قصور اس استعمال کرنے والے کا ہے جس نے اس پیالے کو استعمال کیا۔ یہی فارمولہ انٹرنیٹ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جب ہماری کووڈ تھا تو میں اپنی ساری کلاسیں اپنے گھر کے بیڈ روم سے لیا کرتا تھا،
اور میرے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ اپنے اپنے گھروں سے وہ کلاس اٹینڈ کرتے تھے. تو اگر اس زمانے میں یہ انٹرنیٹ اور یہ فیسلٹی نہ ہوتی تو میرے ان بچوں کا سال 2 سال کا جو تعلیمی کوالیفکیشن کا مسئلہ ہے وہ پھینچ پڑ جاتا. تو کائنڈلی یہ میں بالکل نہیں کہتا کہ انٹرنیٹ نہ استعمال کریں, اپنے بڑوں کی اجازت سے کریں, اپنے بڑوں کی رہنمائی میں کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. آپ نے بولنا ہے. میں تمام معزز عارفین سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج سے نیچے تشریف لیں تاکہ اسٹیج خالی کر کے انٹرنیٹ پروگرام کو شروع کیا جا سکے. بچوں کو ٹیبلوں اور کھانے کے لیے اسٹیج خالی چاہیے. شکریہ.